السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید کرتی ہوں کہ خیر خیریت سے ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ امید ہے کہ سب کا رمضان بہت اچھا گزرا ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جتنی عبادتیں کیں انہیں قبول فرمائے۔ آج کی کلاس شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ لاسٹ کلاس میں ہم نے اللسان والے حروف کی صفات کو سمجھ لیا تھا۔ آج ہم جن حروف کی صفات دیکھیں گے وہ الشفتان کے حروف ہیں۔ الشفتان کا مطلب ہے دونوں ہونٹ، ہم یہ مخارج میں کر چکے ہیں۔ الشفتان کا مطلب ہے دونوں ہونٹ۔ پہلا جو حرف ہے وہ ہے فا۔ فا مخرج عامہ الشفتان اور مخرج خاصہ فا کا ہے باطن الشفت السفلی۔ اس کا مطلب ہے نچلے ہونٹ کا اندر والا حصہ جہاں سے گیلا حصہ شروع ہوتا ہے۔ جب ہونٹ کا یہ حصہ ثنایا علیہ کے کناروں سے لگے تو حرف فا ادا ہوتا ہے۔ ہونٹوں کو دانتوں کے کناروں پر نرمی سے لگایا جائے گا تاکہ صفات اچھی ادا ہو سکیں۔ اف، اف، اوف، ٹھیک ہے، آپ نے بہت زیادہ زور سے ہونٹ کو دبانا نہیں ہے، اپنے دانت کو ہونٹوں پہ دبانا نہیں ہے، بالکل آرام سے ہلکے سے رکھیں گے۔ اف، اف، اوف۔ جی، کیا پہلی کوالٹی محسوس ہو رہی ہے؟ ہاتھ آگے رکھیں، ہاں اپنے منہ کے آگے اپنا ہاتھ رکھیے۔ اف، اف، ہوا کا چلنا محسوس ہوتا ہے، ہمس کی کوالٹی ہے فا کے اندر۔ دوسری کوالٹی چیک کریں۔ اف، آواز جاری رہتی ہے، رخاوہ کی کوالٹی ہے۔ اف، آپ کی زبان جو ہے وہ سیدھی ہے، حرف باریک ہے، باریک آواز ہے، استفال کی کوالٹی ہے۔ جب باریک حرف ہے تو فورتھ پیئر میں سے کیا ہوگا؟ منہ اندر سے کھلا رہتا ہے، انفتاح کی کوالٹی ہے۔ اور حرف فا جو ہے وہ آسانی سے ادا ہوتا ہے، پیئر 5 میں سے اطلاق کی کوالٹی ہے۔ تو فا میں ہم نے کیا دیکھا کہ فا میں ہوا کا چلنا محسوس ہوگا، ہمس، آواز جاری رہتی ہے، رخاوہ، آواز باریک ہے، استفال، منہ اندر سے کھلا رہتا ہے، انفتاح، اور حرف فا آسانی سے ادا ہوتا ہے تو اطلاق کی کوالٹی ہے۔ اور فا کے حرف میں کوئی بھی اسپیشل کوالٹی جو ہے وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اس پہ 5 کوالٹیز کو دیکھنا ہے اور اس کو بہت آرام سے آپ نے ادا کرنا ہے۔ دوسرا حرف ہے با۔ مخرج عامہ ہے با کا الشفتان اور مخرج خاصہ ہے الشفتان، ٹھیک ہے، دونوں ہونٹ استعمال ہو رہے ہیں با کے لیے۔ مخرج عامہ بھی الشفتان ہے اور مخرج خاصہ بھی الشفتان ہے۔ جب دونوں ہونٹوں کو قوت سے ملائیں گے تو حرف با ادا ہوگا، ٹھیک ہے۔ آپ نے با کو کرنے کے لیے اپنے ہونٹوں کو بگاڑنا نہیں ہے، ٹھیک ہے، نہ ان کو بہت زیادہ دبانا ہے اور نہ ان کو پھیلانا ہے، ٹھیک ہے۔ اپنے نارمل اپنے ہونٹوں کو تھوڑا قوت سے بند کرنا ہے، نارمل حالت میں رکھنا ہے ان کو۔ ان کی کوالٹیز کو چیک کرتے ہیں۔ اب، 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 جی ہاں، کیا محسوس ہو رہا ہے ہاتھ پہ؟ ہوا کا چلنا محسوس نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، با میں ہوا کا چلنا محسوس نہیں ہوتا۔ اب کیا لگ رہا ہے گروپ 2 میں سے، پیئر 2 میں سے؟ اب آواز مضبوطی سے رک کر بند ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، رک رہی ہے نا آواز۔ اب آپ کی زبان جو ہے وہ سیدھی ہے بالکل، تو حرف کیسا ہے؟ باریک، آواز باریک آواز ہے، با کی آواز باریک ہوگی۔ منہ اندر سے کھلا رہتا ہے، 4تھ پیئر میں سے منہ اندر سے کھلا رہے گا
اور حرف با جو ہے وہ بھی آسانی سے ادا ہوتا ہے، اطلاق کی کوالٹی ہے۔ اب اس کے اندر کوئی اسپیشل کوالٹی محسوس ہو رہی ہے آپ کو؟ جی ہم پہلے بھی اس کو دیکھ چکے ہوئے ہیں کہ با میں کون سی اسپیشل کوالٹی ہوتی ہے؟ قلقلہ کی کوالٹی ہے، ٹھیک ہے، آواز پلٹ کر واپس آ رہی ہے۔ اب آپ مخرج پہ گئے، آپ نے اپنے دونوں ہونٹوں کو قوت سے بند کیا اور فوراً واپس کھول دیا۔ اب 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 اب، ٹھیک ہے، تو اس میں اسپیشل کوالٹی کون سی ہے؟ قلقلہ کی، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم نے کیا کوالٹیز دیکھ لیں کہ ہوا کا چلنا محسوس نہیں ہوتا ہے، جہر کی کوالٹی، آواز مضبوطی سے رک کر بند ہو جاتی ہے، شدہ کی کوالٹی، باریک حرف ہے، باریک آواز ہے، استفال کی کوالٹی، منہ اندر سے کھلا رہتا ہے، انفتاح کی کوالٹی، حرف با آسانی سے ادا ہوتا ہے، اطلاق کی کوالٹی، اور اس میں اسپیشل کوالٹی کون سی ہے؟ قلقلہ کی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ لیٹر ہے میم، ما، مخرج عامہ الشفتان، اور مخرج خاصہ بھی میم کا کیا ہے؟ الشفتان، ٹھیک ہے، مخرج عامہ بھی الشفتان، مخرج خاصہ بھی الشفتان۔ جب دونوں ہونٹوں کو با کی نسبت کم قوت سے ملائیں گے تو حرف میم ادا ہوگا، ٹھیک ہے۔ میم بالکل آپ اپنے ہونٹوں کو آرام سے ملا رہے ہوں گے تو ام، اب جب با کے لیے کر رہے تھے تو ذرا زیادہ ہونٹ پہ قوت لگ رہی تھی، اب زیادہ مضبوطی سے مل رہے تھے ہونٹ، ٹھیک ہے، اس کے مقابلے میں کم قوت سے ملیں گے، ام، لیکن آپ نے پورا اپنا ہونٹوں کو بند کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں بھی دھیان رکھیں گے کہ ہونٹ پھیلے نہیں، شکل ان کی بگڑے نہیں، بالکل آپ نے سیدھے سیدھے ہونٹوں کو بند کرنا ہے۔ کوالٹی چیک کر لیتے ہیں، ہوا کا چلنا محسوس نہیں ہوتا ہے۔ کیسا لگ رہا ہے گروپ پیئر 2 میں سے؟ آواز تھوڑی چل رہی ہے، ٹھیک ہے، بالکل اس کی طرح چلتی نہیں جا رہی، ٹھیک ہے، اور اب کی طرح رک بھی نہیں رہی، ٹھیک ہے، تو آواز کیا ہے؟ تھوڑی چل رہی ہے، تو اس میں توسط کی کوالٹی ہے کہ آواز درمیانی چلے گی۔ میم جو ہے وہ باریک حرف ہے، باریک آواز آئے گی اس کی۔ 4تھ پیئر میں سے منہ اندر سے کھلا رہتا ہے، اور حرف میم جو ہے وہ آسانی سے ادا ہوتا ہے۔ پیئر 5 میں سے میم آسانی سے ادا ہوگا۔ اور اس میں کوئی اسپیشل کوالٹی ہے؟ جی اس میں اسپیشل کوالٹی ہے غنہ کی، ٹھیک ہے، ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں غنہ کو کہ اس میں میم میں کون سی اسپیشل کوالٹی ہمیں محسوس بھی ہو رہی ہے۔ دیکھیں آپ، اگر آپ اپنی ناک بند کر لیں گی تو میم کی آواز جو ہے وہ باہر نہیں آئے گی، ٹھیک ہے۔ غنہ کا کیا مطلب ہے؟ غنہ کا مطلب ہے کہ حرف کی آواز کا ناک کی خلا سے باہر آنا۔ ہم مخارج کے چیپٹر میں اس کو پڑھ چکے ہیں، مخرج عامہ الخیشوم، مخرج میں الخیشوم میں جس سے کوئی حرف ادا نہیں ہوتا تھا بلکہ کوالٹی ادا ہوتی تھی غنہ کی، اور وہ 2 حروف میں پائی جاتی ہے غنہ کی کوالٹی، ایک نون میں اور ایک میم میں۔ ان حروف کو جو ہے ادا کرتے وقت ان کی آواز منہ کے ذریعے باہر آنے کے بجائے ناک کے خلا سے گزر کر باہر آتی ہے۔ جب ہم نون ساکن اور میم ساکن کے رول کریں گے تو ہم وہاں پہ جو ہے غنہ کی کوالٹی کو اور سمجھ سکیں گے جب میم اور نون کے رولز کو ہم وہاں کریں گے، ٹھیک ہے۔ ابھی آپ نے کیا دیکھنا ہے کہ نون میں اور میم کے اندر جو ہے وہ غنہ کی کوالٹی ہے، یعنی اس میں آواز منہ کے بجائے ناک سے باہر آ رہی ہے۔ اگر آپ اپنی ناک کو بند کر لیں گے تو ان کی آواز جو ہے وہ باہر نہیں نکلے گی، اور اس کے اندر 1 کاؤنٹ کا نیچرل غنہ جو ہے وہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، 1 کاؤنٹ کا غنہ اس کے اندر ہو رہا ہے۔ اچھا، اب ہم نے میم میں کیا کیا کوالٹیز دیکھ لیں کہ ہوا کا چلنا محسوس نہیں ہوتا، جہر کی کوالٹی، آواز تھوڑی چلتی ہے، توسط کی کوالٹی، باریک حرف ہے، استفال کی کوالٹی، منہ اندر سے کھلا رہتا ہے، انفتاح کی کوالٹی، آسانی سے ادا ہوتا ہے، اطلاق کی کوالٹی، اور اس کے اندر اسپیشل کوالٹی ہے غنہ کی۔ جو نیکسٹ لیٹر ہے وہ ہے حرف واو۔ واو کا مخرج عامہ ہے الشفتان، اور مخرج خاصہ بھی ہے الشفتان۔ جب دونوں ہونٹوں کو مکمل گول کیا جائے اس طرح کہ ان کے درمیان گولائی میں خلا باقی رہے، ٹھیک ہے، ڈونٹ کی طرح کا ہول باقی رہے، تو حرف واو ادا ہوگا، ٹھیک ہے۔ او
او، ہونٹ میں آپ کے بیچ میں خلا رہے، دونوں ہونٹوں کو آپ نے بالکل گول کرنا ہے۔ یہ واو جو ہے اس کو ہم غیر مدیہ واو کہتے ہیں، یعنی کہ یہ مدہ والا جو واو ہوتا ہے، جس میں واو مدہ جس کو ہم کہتے ہیں بن رہا ہوتا ہے، وہ والا واو نہیں ہوتا، وہ والی واو الجوف سے ادا ہوتی ہے واو مدہ، اور یہ جو ہے یہ واو غیر مدیہ واو ہے، یہ آپ کے ہونٹوں سے یعنی کہ الشفتان سے ادا ہوتی ہے، آپ کے دونوں ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے واو۔ اس کی کوالٹیز دیکھ لیتے ہیں۔ او، کیا لگ رہا ہے؟ ہوا کا چلنا محسوس نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آؤ، 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 آواز جاری رہتی ہے۔ کیسا حرف ہے؟ پیئر 3 میں سے آواز باریک ہے، باریک حرف ہے، آپ کی زبان جو ہے وہ بالکل سیدھی رہے گی۔ منہ اندر سے کھلا رہتا ہے، پیئر 4 میں سے منہ اندر سے کھلا رہے گا، اور حرف واو جو ہے وہ مضبوطی سے ادا ہوتا ہے، اس میں اسمات کی کوالٹی ہے، یہ مضبوطی سے ادا ہوگا۔ اور اس کے اندر ایک اسپیشل کوالٹی ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں لین کی کوالٹی۔ لین کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ لین کا مطلب ہے نرمی، کہ حرف واو جو ہے وہ نرمی سے ادا ہوتا ہے، اس کے اندر لین کی کوالٹی ہوتی ہے۔ لین جو ہے یہ 2 حروف میں ہوتی ہے اسپیشل کوالٹی لین کی، ایک واو میں اور ایک یا میں۔ جب یہ حروف ساکن ہوں یا ان کو ساکن کیا جائے، یعنی کہ ان حروف کو، واو کو اور یا کو، جب یہ ساکن ہوں یا ان دونوں کو ساکن کیا جائے اور ان سے پہلے کسی بھی حرف کے اوپر زبر ہو، ٹھیک ہے، تو ان کو نرمی سے ادا کیا جائے گا۔ لین کی جو کوالٹیز ہے صفت، یہ جو ہے ہم اپنی ایک اور کسی کلاس میں کریں گے اس کو مزید تفصیل سے۔ ابھی ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ واو میں لین کی کوالٹی پائی جاتی ہے، یعنی کہ واو جو ہے وہ نرمی سے ادا ہوتا ہے۔ تو اب ہم نے واو میں کون کون سی کوالٹیز دیکھ لیں؟ ہوا کا چلنا محسوس نہیں ہوتا ہے، جہر کی کوالٹی، آواز جاری رہتی ہے، رخاوہ کی کوالٹی، آواز باریک ہے، استفال کی کوالٹی، منہ اندر سے کھلا رہتا ہے، انفتاح کی کوالٹی، حرف واو مضبوطی سے ادا ہوتا ہے، اسمات کی کوالٹی، اور اس کے اندر اسپیشل کوالٹی ہے لین کی، یعنی کہ واو جو ہے وہ نرمی سے ادا ہوتا ہے۔ اس طرح ہمارے 4 جو الشفتان کے لیٹرز تھے وہ ان کی صفات کو بھی ہم نے کر لیا ہے الحمدللہ۔ آپ نے دیکھ لیا کہ ایک ہی مخرج سے ادا ہونے والے جو حروف ہیں وہ اپنی صفات کی وجہ سے ایک دوسرے سے ان کی آواز جو ہے وہ ہم کو فرق محسوس ہوتی ہے۔ ان کی اچھی طرح پریکٹس کریے گا، اللہ تعالیٰ سے بہت سی دعائیں کریں، اور اپنی دعاؤں میں یہ دعا بھی شامل کر لیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس قرآن کا حق ادا کرنے کی توفیق دے، ہم اس کا حق ادا کر سکیں، اس کو بہترین طریقے سے سمجھ کر پڑھ سکیں اور اس کی تعلیمات پر جو ہے وہ عمل کر سکیں۔ اس کی تعلیمات پر عمل کرنے والے ہوں گے تو ہی ہمارا فائدہ ہوگا، قرآن کو ہمارا ساتھی بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔